الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین گرامی قدر، غزوہ احد کا تفصیلی سلسلہ جاری ہے اور مزید تفصیل اگر بیان کی گئی تو عشرہ گزرنے میں وقت نہیں لگے گا، اس لیے میں اب اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے آج اور کل ان 2 دنوں میں کچھ ضروری باتیں عرض کر دوں گا، پھر ہم اگلے موضوع کی طرف اور سیرت کے اگلے احوال کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. گزشتہ کل میں یہاں پہنچ گیا تھا کہ تیر انداز صحابہ کی غلط فہمی کی وجہ سے ایک سہو اور ایک خطا اور ایک لغزش ہو گئی. ایک ذرا میں بنیادی بات آپ کو یہاں عرض کر دوں جو ہمارے عقائد سے جڑی ہوئی ہے. دیکھو، اس میں نوجوان بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھیڑ عمر کے، اور عمر دراز حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کی خطاؤں کو، لغزشوں کو اچھالنا ادب کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ سے خطائیں نہیں ہوئی، لیکن ان خطاؤں کو اچھالنا، اس کو بیان کرنا بطور عیب کے اور نقص کے، یہ سخت حرام ہے. بات واضح ہو رہی ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک عام پڑھنے والا سیرت کی کتاب کو، حدیث کی کتابوں کو یا قرآن کریم کو جب پڑھتا ہے اور اس مقام سے جب وہ گزرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ صحابہ نے یہ کیسے کر دیا. تو میں آپ کو عقیدہ بتا دوں. اب اس پر دیکھو، ہماری ابھی درس قرآن میں آیت شریفہ چل رہی ہے 131 نمبر کی، 32 33 34. آیت نمبر 133 پر جب ہم پہنچیں گے تو عظمت صحابہ پر دل کھول کر بات ہوگی انشاءاللہ. آپ میں سے جو حضرات درس قرآن میں آتے ہیں جمعے کے دن، ان کو معلوم ہوگا میرا طرز گفتگو کیا ہوتا ہے. تو یہاں اس موضوع کو نہ چھیڑتے ہوئے اور اس شیشی کو یہاں نہ کھولتے ہوئے وہاں ہم تفصیل سے بیان کریں گے. یہاں میں صرف اتنا عرض کر دے رہا ہوں کہ صحابہ کی خطا کو، لغزش کو اچھالنا اور ایسا بیان کرنا یا ایسا دل میں گمان قائم کرنا یا ایسی باتیں لکھنا جس سے صحابہ کی عظمت کے خلاف گمان قائم ہو، یہ حرام ہے. بات واضح ہو گئی. اب آئیے اگلی طرف. یہ تو میں نے ایک اوپر کی بات آپ سے عرض کر دیا. تو یہ جو تیر اندازوں کا قافلہ تھا 50 صحابہ پر مشتمل، ان کی اس خطا کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا. کل آپ نے اندازہ کر ہی لیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو 9 صحابہ تھے اور بیچ میں جو صحابہ پھنسے ہوئے تھے، ان کی یہ حالت ہو گئی تھی جیسے وہ 2 چکیوں کے پارٹ کے درمیان آ گئے ہوں. چونکہ اگلی طرف بھی مشرکین تھے، پچھلی طرف بھی مشرکین تھے اور مسلسل تیروں کا وار ہو رہا تھا. بیچ میں سرکار تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، اور جو اجلہ صحابہ تھے، جلیل القدر صحابہ، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا علی، سیدنا حاتب ابن ابی بلتع، سیدنا ابو دجانہ، یہ جو بڑے بڑے ماہرین تھے، یہ تو لڑتے لڑتے اتنے آگے چلے گئے تھے کہ ان تک خبر پہنچنا ہی مشکل تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملے ہوئے. اب جنگ ہے تو جان لیوا حملے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 صحابہ نے بڑی جان فشانی کے ساتھ بچایا.
جن میں 7 انصاری تھے اور 2 مہاجر قریشی صحابہ تھے. تو اس کے باوجود آقا کو کچھ زخم ضرور لگے. ظاہر سی بات ہے، ایک طرف 300-400 لوگ ہوں گے اور دوسری طرف صرف گنتی کے 10-12 لوگ ہوں گے، تو بچنا تو مشکل ہے. عتبہ ابن ابی وقاص، اللہ نے دنیا کو بڑا عجیب تماشا گاہ بنایا ہے، بس میں بتا نہیں سکتا. دیکھو نا، ایک طرف سگا بھائی ہے سعد ابن ابی وقاص، وہ رسول اللہ کے لیے ایسا لڑ رہا ہے کہ رسول اس کے لیے کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پر قربان. کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے عزیزوں. اور دوسری طرف اس کا سگا بھائی عتبہ ابن ابی وقاص، اس نے اتنا بڑا بھاری بھرکم پتھر لایا. وہ اپنے ساتھیوں میں کھڑے ہو کر کہنے لگا محمد پر اب تلواریں اور تیریں اور خنجر اس کے ساتھی چلنے نہیں دیں گے، تو ایسی کوئی ترتیب بناؤ کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو زخم پہنچے. وہ گیا اور اس نے ایک بھاری چٹان نما پتھر لایا اور نشانہ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب خود سرکار بھی تو مشغول تھے نا، وہ سعد ابن ابی وقاص کو تیر نکال کر دے رہے ہیں، کبھی اپنے ساتھیوں کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. وہ جو 10 8 9 جو ساتھی تھے، سرکار مگن تھے. عتبہ نے اس طرف سے وار کیا اور وہ اتنا بھاری بھرکم پتھر تھا کہ ڈھیلے بدن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے اور آپ بالکل اس کروٹ پر دھڑ سے گر پڑے. جہاں گرے وہ جگہ پتھریلی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پر بھی، یعنی یہ ہونٹوں پر بھی زخم آیا، یہ اس طرف کا پورا ہونٹ زخمی ہو گیا، اور نیچے کا یہ گوشت کھانے والا جو دانت ہوتا ہے، یہ اس کے بازو کا جو دانت ہے یہ شہید ہو گیا، اور یہ ہونٹ اس شہید شدہ دانت کی جڑ میں پھنس گیا. بہرحال وہاں آپ نے دیکھا کہ اگر میں یوں ہی پڑا رہا تو معاملہ اور بڑھتا جائے گا. آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، آپ کھڑے ہوئے. ابھی آپ سنبھلے بھی نہیں تھے کہ ادھر سے ایک اور مشرک عبداللہ ابن شہاب زہری یہ آگے بڑھا اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑی تلوار کا وار کیا. اور یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑی آسانی سے کر رہے تھے، چونکہ صحابہ مسلسل دفاع میں لگے ہوئے تھے نا، ڈیفنس میں. تو اس نے بجائے اس کے کہ گردن مبارک پر وار کرتا، جو وار کا اس کو موقع مل سکا اس نے وہ وار کیا کھڑی تلوار سے. تو یہاں تلوار کا وار لگا، یہ جو ہڈی ہے نا یہاں تلوار کا وار لگا، لیکن یہاں پر خود تھی، وہ جو جنگی ٹوپ ہوتا ہے، تو وہ خود کی جو کڑیاں تھی اس تلوار کے وار سے اندر دھس گئی. بس صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ زخم اتنا شدید تھا کہ یہاں سے مسلسل خون ٹپک رہا تھا، خون ایسے بوند کے بوند نکلتے، بوند کے بوند نکلتے. اور 2 کڑیاں تلوار کی، وہ خود کی زنجیر کی جو 2 کڑیاں تھی وہ پوری طرح ہڈی کے اندر تک پہنچ گئی. اب یہ بات ہو گئی. ایک بڑا جنگلی قسم کا تھرڈ کلاس آدمی تھا، عبداللہ ابن قیمہ. ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں بعض بڑے جنگلی ہوتے ہیں، اڑیل جن کو کہتے ہیں، بدتمیز قسم کے لوگ. اس نے دیکھا کہ محمد پر اب وار مسلسل ہو رہے ہیں اور یہ ڈگمگا گئے ہیں، تو وہ کمبخت آگے بڑھا اور اس نے الٹی تلوار، غلطی سے ہو گیا ایسا، حالانکہ وہ بھی نشانہ لے رہا تھا، لیکن اس نے وار کیا تو اس کے ہاتھ میں اصل میں الٹی تلوار تھی. تو اس نے الٹی تلوار مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں لگی. اگر سیدھی ہوتی تو شاید زخم بھی گہرا ہوتا، لیکن الٹی تھی تو وہ یہاں لگی. اتفاق کی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی، ایک پر ایک ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی، تو آپ کو کچھ نہیں ہوا. اب یہ زرہ کا اتنا شدید درد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد مسلسل 1 مہینے تک اس درد کو محسوس فرماتے تھے، اور آپ برابر بولتے رہتے تھے کہ مجھے یہاں بڑا شدت کا درد ہوتا ہے. یہ صورتحال ہوئی. اور اس کے علاوہ اسی کے وار سے یہاں جو 2 کڑیاں دھنسی تھی
اس کے وار سے ایسی اور جان پیدا ہو گئی کہ وہ اور مزید اندر گہری چلی گئی. ٹھیک ہے, یہ عبداللہ ابن قیمہ نے بڑا شدید وار کیا, اور عبداللہ ابن شہاب زہری نے جو وار کیا تھا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک بھی زخمی ہو گئی تھی. اب آپ کے پاس چادر کے جو ٹکڑے تھے نچلی طرف, جو آپ دو چادریں اوڑھتے تھے, وہ جو چادر کے جو ٹکڑے تھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایسا خون پونچھتے جاتے تھے, خون مبارک پونچھتے جاتے. تو آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کر دیا. آپ کو یہ کہنا تھا کہ سیدنا جبرائیل وحی لے کر آئے کہ اے نبی ایسا مت بولو, امید ہے اللہ انہی میں اچھے لوگ پیدا کر دے. وہ 4 پارے میں آیت ہے, لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ سب ظالم ہیں, لیکن تم ان کے لیے بدعا مت کرو, تم ان کے لیے ایسے سخت الفاظ مت بولو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً متوجہ ہوئے, پھر فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اے میرے پروردگار, میں میری قوم کے لیے مغفرت مانگتا ہوں, اور مجھے یہ بات بھی پتہ ہے کہ یہ جہالت میں سب کر رہے ہیں, بدتمیزیاں جو کر رہے ہیں, جو مجھ پر حملے کر رہے ہیں, یہ نادانی میں کر رہے ہیں. اب یہ گزشتہ کل مجھے ساتھیوں نے یہ سوال پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کیسے اڑ گئی تھی. یعنی جب یہ دو طرفہ حملے ہوئے, صحابہ اور سرکار بیچ میں بالکل چکی کے پارٹ کی طرح بیچ میں آ گئے نا, تو یہ افواہ اڑ گئی تھی. میں نے کل بتایا بھی تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ کیسے اڑ گئی تھی؟ یہ اس کے پیچھے مسئلہ یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کے علم بردار تھے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ. میں بتا چکا ہوں پہلے دن. مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ ڈیل ڈول میں بالکل سرکار کی طرح نظر آتے تھے. مثال کے طور پر 20-25 گز کی دور پر, جیسے ہمارا اس طرف کا جو دروازہ ہے مسجد کا, وہاں اگر حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کھڑے ہوں اور یہاں سے ان کو کوئی آدمی دیکھے تو وہ یہ سمجھے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. یعنی ان کی شباہت, ان کی وجاہت اور ان کے جسم کا ڈیل ڈول ایسا تھا کہ وہ سرکار کی طرح نظر آتے تھے, اور ان کے ہاتھ میں اسلامی فوج کا جھنڈا بھی تھا. یہ جو جنگلی عبداللہ ابن قمعہ تھا, یا قمعہ, اس کا نام قمعہ ہے یا قمعہ ہے, اس نے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر وار کیا, تو جس ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ ہاتھ ہی کٹ گیا. تو انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا اٹھا لیا, تو اس نے دوسرا بھی کاٹ دیا. تو حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر نے پھر گردن اور سینے کے ذریعے جھنڈے کو پھنسایا, تو اس کم وقت نے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کا سر بھی تن سے جدا کر دیا. اب چونکہ مصعب ابن عمیر دیکھنے میں سرکار کی طرح نظر آتے تھے, تو اس کو یہ غلط فہمی لگی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, اور اسی نے یہ افواہ اڑائی پورے میدان میں کہ ارے محمد شہید ہو گئے, محمد میرے ہاتھ سے قتل ہو گئے, نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو, میں گزشتہ کل اس افواہ کا ایک پہلو بتایا, دوسرا رہ گیا. اس خبر کا اور اس افواہ کا مسلمانوں پر یہ اثر پڑا کہ ان حضرات نے کہا کہ اب جنگ کر کے کیا فائدہ, ہمارے سرکاری جب چلے گئے ہیں. پھر وہ حضرت سیدنا انس ابن نضر اور حارث ابن دحداح رضی اللہ عنہ, انہوں نے ابھارا تو وہ ایک الگ منظر بنا. لیکن مشرکین پر اس کا یہ نظر پڑا, یہ ذہن بنا, اور یہ مسلمانوں کے لیے اچھا ثابت ہوا. مشرکین نے یہ کہا کہ جب محمد ہی قتل ہو گئے تو اب لڑکے کیا فائدہ, ہمارا تو بھئی اصل وہی معاملہ تھا نا, تو ہم بھی چلتے ہیں. بھئی بات واضح ہو رہی ہے. مسلمان بھی ایک طرف غم کے مارے نڈھال ہو گئے تھے, اور دوسری طرف مشرکین بھی خوشی میں مبتلا ہو گئے تھے. اور بعض مشرکین نے لاشوں کو, صحابہ کی لاشوں کو مسلح جانتے ہیں آپ, یعنی اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب اپنے دشمن کو قتل کر دیتے تو پھر اس کے کان, ناک اور پیٹ اور ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دیتے, پھر اس کے زیورات بنا کر گھروں میں پہنتے. یہ انتقام کا ایک وہاں طریقہ رائج تھا. تو مشرکین نے دیکھا کہ محمد شہید ہو گئے, وہ کہنے لگے اب لڑکے کیا فائدہ, چلو پھر. تو ان کے ساتھ جو خواتین تھی, اسی طریقے سے ان کے ساتھ جو جلاد قسم کے لوگ تھے,
وہ آگے بڑھے اور وہاں جو صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھی ان کو مسلح کرنا شروع کر دیا۔ اس عرصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو سنبھلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں 15-20 منٹ کا موقع ملا، اور سب سے پہلے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ حضرت سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ چونکہ مسلمانوں میں یہ افواہ اڑ گئی تھی اور اس افواہ کی وجہ سے مسلمان بالکل نڈھال ہو گئے تھے، لیکن کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ آئے کہیں سے دوڑتے ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس موجود چیتھڑے سے اپنا چہرہ بار بار صاف کر رہے ہیں، تو انہوں نے خوشی کے مارے چیخا کہ او لوگو یہ رہے رسول اللہ، ہاں انا رسول اللہ، یہاں رسول اللہ، اس طرح کے الفاظ ان کے۔ تو سرکار نے ان سے کہا چپ رہو، خاموش رہو، کچھ مت بولو، ایسا چیخو مت، لیکن وہ خوشی کے ماری بالکل بے قابو ہو گئے تھے۔ اب یہ جب شور مچانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہونے کا جب اعلان ہوا نا، تو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا علی، سیدنا ابو دجانہ، سیدنا قتادہ ابن نعمان، سیدنا حاتب ابن ابی بلتع، یہ صحابہ جو بدری تھے اور جو لڑتے لڑتے بہت آگے چلے گئے تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ سرکار زندہ ہیں تو یہ واپس آ گئے، اور انہوں نے حضرت سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں ہیں، تو انہوں نے یہ کھڑے ہیں، یہی تو ہیں، تم کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ 10 صحابہ پھر ڈبل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور ان 10 صحابہ کے آنے کے بعد پھر دوسروں نے دیکھا، چونکہ ابو بکر اور عمر کا یہ حال ہوا ساری زندگی کے جہاں یہ ہوتے تھے وہاں سرکار بھی ہوتے تھے، یہ ایک علامت بن گئی تھی، تو دور سے دوسروں نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر یہاں کھڑے ہیں، تو واقعتاً اسی جھرمٹ میں کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ پھر دور دراز سے لوگ بھاگتے ہوئے، صحابہ دوڑتے ہوئے اور کسی طرح لڑتے بھڑتے ہوئے اس خوفناک جو پوری رنگ بن گئی تھی دشمنوں کی، ان کے درمیان سے داخل ہوتے ہوئے سرکار تک پہنچے۔ اس طرح 30 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھرمٹ میں لے لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل محفوظ ہو گئے۔ تو صحابہ نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کی منشا ہو تو ہم اپنے کیمپ میں چلتے ہیں۔ دور احد کے نیچے ایک درہ تھا، درہ ایک چھوٹی سی گھاٹی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، وضو وغیرہ کے لیے صحابہ نے ایک جگہ بنائی تھی۔ جیسے بدر میں عریش بنایا تھا، ایسے یہاں ایک قیام کرنے کے لیے جگہ بنائی تھی، اور اس جگہ کو بنانے کا یہ مقصد بھی ہوتا تھا کہ جو زخمی لوگ ہوں گے ان کو وہاں لے جایا جائے گا۔ صحابہ نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ، آپ کی اجازت ہو تو ہم چلیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے اس جھرمٹ سے نکلنا بڑا مشکل ہے، لیکن صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم دیکھ لیں گے، اور اللہ درجات بلند فرمائے، پتہ نہیں یہ جنت میں کس حال میں یہ بندہ رہتا ہوگا۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے باندھ لیے، سرکار سے کہا آپ میرے بدن سے چمٹ جائیے۔ کیا نصیب تھے یار یہ لوگوں کے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا جتنے تیر آئیں گے، جتنے وار آئیں گے، سب کو میری پیٹھ دیکھ لے گی، اب میں تلوار سے نہیں لڑوں گا، اپنی پیٹھ کو آپ کے لیے لگا دوں گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسے باہوں میں لے لیا، جکڑ لیا، اور پھر ساتھ لے کر پیچھے کی طرف چلنے لگے۔ صحابہ فرماتے جاتے اب چلو اب چلو، تو ان کی پیٹھ پر اتنے تیر لگے ہوئے تھے اور اتنے خنجروں کے وار لگے ہوئے تھے کہ جس کی انتہا نہیں۔ لیکن سیدنا ابو دجانہ، وہ ان کے بدن پر خود بھی تھا، وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، زخم جھیلتے ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے جھیلتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے واپس اپنی گھاٹی میں جو ہے تو پہنچ گئے۔ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہ چونکہ یہاں 2 کڑیاں گڑ گئی تھی اندر، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر یہ کڑیاں آپ کے چہرے انور پر اسی طرح لگی رہی تو اس کا زہر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضعیف روایت ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں، ایسا کہا یا نہیں کہا یہ اوتھنٹک روایت نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنا ضرور کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ نکال لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ وہاں سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح، عشرہ مبشرہ میں ایک نام ہے، امین هذه الامہ، اس امت کا امین، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر اگر ان کڑیوں کو ہاتھ سے نکالو گے تو زخم بہت گہرا ہو جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا پھر کیا کیا جائے؟ تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیشانی پر ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ یہاں رکھا اور اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو اکھاڑا. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب اکھاڑا نا تو ایک کڑی اکھڑی تو ادھر سے کڑی اکھڑی، ادھر سے ابو عبیدہ ابن الجراح کا دانت اکھڑ گیا. نصیب دیکھو یہ لوگوں کے، اللہ نے واقعتاً کیا ان کی غلامی ہمارے لیے فخر کا سرمایہ ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ میرے رب کا غرور ہیں اور میرے نبی کی پونجی ہیں. ان کے قدموں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرمہ ہے، ان سے عشق ہمارا ایمان ہے. سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح نے ایک کڑی اکھاڑی تو ایک دانت بھی اکھڑ گیا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ ایک دانت اکھڑ گیا تو فرمایا کہ ایک دانت تو اکھڑ گیا، اب دوسرا میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، مجھے طریقہ آ گیا. تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے فرمایا نہیں میں دیکھ لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں. ان کو کنارے لگایا، پھر دوسری کڑی اکھاڑی نا تو دوسرا دانت بھی اکھڑ گیا. تو وہ مسکرا رہے تھے. اب یہ سامنے کے یہ دونوں نیچے کے دونوں دانت شہید ہو گئے نا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کے. تو سرکار نے سر اٹھا کے دیکھا تو فرمایا ابو عبیدہ تو پہلے سے زیادہ اب خوبصورت نظر آتا ہے. اور واقعتاً ایسا تھا. لوگ یہ کہا کرتے تھے، حضرت عمر بھی فرمایا کرتے تھے کہ ابو عبیدہ دانتوں کے بغیر زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے رضی اللہ عنہ. یہ سارے حضرات 30 صحابہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھاٹی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اطمینان کے ساتھ ٹیک کے ساتھ بیٹھ گئے اور چہرے سے خون مسلسل رس رہا تھا. تو ایک دشمن اسلام تھا ابی بن خلف علیہ لعنت اللہ. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، یہ کمبخت سرکار سے کہا کرتا تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا. یہ قصہ فضائل اعمال میں بھی ہے. اور یہ ابن اسحاق نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، سند صحیح ہے اس کی. یہ کمبخت سرکار سے کہا کرتا تھا محمد یاد رکھنا اس گھوڑے کو میں روزانہ مکے کا سب سے اچھا اناج کھلاتا ہوں 8 کلو، اور اسی پر سوار ہو کر میں تجھے قتل کروں گا. یہ چیلنج سے کہتا تھا. اس کا ایک بھائی بدر میں مارا گیا تھا، امیہ بن خلف. یہ اس کا چھوٹا بھائی ابی بن خلف یہ بچ گیا تھا. اس کا بھائی بدر میں مارا گیا، یہ زندہ تھا. تو اس کو انتقام کی آگ اور بھی زیادہ ستاتی تھی. اب یہ مکے میں سرکار سے بار بار کہتا رہتا تھا کہ محمد یاد رکھنا اسی گھوڑے پر سوار ہو کر تم کو قتل کروں گا. تو ایک دفعہ سرکار نے فرما دیا نہیں میں تجھے قتل کروں گا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑی طبیعت میں بشاشت آ گئی. تو یہ دور سے چلاتا ہوا آیا. گیدڑ کی جب موت آتی ہے نا وہ شہر کی طرف آتا ہے. دور سے آیا، محمد کہاں ہے؟ آج یا تو میں اس کو مار دوں گا یا میں اپنی جان دے دوں گا، یہ کہتے ہوئے آیا. تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اس کو گھوڑے پر اترنے سے پہلے ہی ٹھکانے لگاتا ہوں. چونکہ وہاں 30-35 صحابہ تھے. تو سرکار نے فرمایا نہیں، میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو ماروں گا، اور اس کو بھی وعدہ دے چکا ہوں کہ میں تجھے قتل کروں گا. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کسی کے پاس خنجر ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کے بدن پر دوہری زرہ لگی ہوئی ہے، بڑا خود لگا ہوا ہے، چونکہ مکے کا بڑا سردار تھا، آپ اتنے سے خنجر سے اس کو کیسا ماریں گے؟ سرکار نے فرمایا تم خنجر دو. خنجر زیادہ سے زیادہ اتنا بڑا ہوتا ہے میرے خیال سے، کسی کے پاس ہے اتنا بڑا خنجر؟ تو صحابہ کہنے لگے یہ تو ممکن نہیں ہے. سرکار نے فرمایا تم خنجر دو. تو صحابہ نے خنجر دیا، کسی نے خنجر نکال کے دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خنجر لیا، ایسے انگلی سے اس کو پکڑا. جب یہ قریب آیا نا تو اس کی زیرہ اور خود کے بیچ میں گردن کا تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا تھا، جیسے ہم لوگ گاڑی والے ہیلمٹ لگاتے ہیں نا ٹریفک والوں کے ڈر سے. تو ایسا یہ یہاں تک یہ زیرہ تھی اور یہاں اوپر خود تھا، اتنا حصہ کھلا نظر آ رہا تھا. سرکار نے دور سے ہی دیکھ لیا کہ اتنا حصہ اس کا کھلا ہے. جب یہ قریب آیا نا تو سرکار نے خنجر سے بس ایسا ایک کٹ لگایا جس سے ایسا خراش آیا کہ خون نکلتا نہیں تھا، لیکن خود اس کے لشکر کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. صرف اتنا سا خراش آیا
اور یہ مکے سے احد کے میدان سے لے کر مقام شریف تک ایسا چلاتا تھا کہ پورا لشکر اس کی چیخوں سے بیزار آ گیا تھا، بیل کی طرح چیختا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا، ابو سفیان نے کہا، یار تیرے کو اتنا سا زخم ہے اور تو اتنا چیخ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ معمولی زخم نہیں ہے، مجھ سے محمد صادق الامین نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اور یہ اس کے ہاتھ کا لگایا ہوا زخم ہے اور میں اسی سے مرنے والا ہوں۔ وہاں سے نکلا احد کے میدان سے اور مقام شریف تک پہنچا، وہاں جا کر جو ہے تو مر گیا۔ کئی سال بیت گئے، حضرت سیدنا بلال حبشی، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ ابی بن خلف کو اتنا سا زخم لگا تھا تو وہ اتنا کیوں چیختا تھا؟ تو بلال نے بڑا ہی حکیمانہ جواب دیا، فرمایا جس طرح ایمان والوں کو شہادت کا مزہ دنیا میں شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی کافروں کو جہنم کا مزہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ، یہ کم وقت بالکل بے موت مارا گیا، بڑی ذلت کی موت مرا۔ یہ سارے واقعات میں نے اس لیے بتا دیے کہ یہ گفتگو کا بالکل انتہائیہ ہے۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے کافی وقت ہو گیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے اور پیشانی سے اور ہونٹ سے مسلسل خون رس رہا تھا، خاص طور سے یہ جو حصہ تھا یہاں سے بڑا ہی خون ٹپک رہا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خبر بھیجائی کہ فاطمہ کو بلاؤ، وہ اپنے ابا جان کا کوئی حل نکالے، اور خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ پانی لینے کے لیے گئے۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو پانی لایا، آپ نے اس کو پینا چاہا لیکن اس میں باس آ رہی تھی، تھوڑی مہک تھی، پانی صاف ستھرا نہیں تھا، آپ نے اس کو پیا نہیں، نوش نہیں کیا، اس سے وضو کیا۔ اب وضو کرنے کے بعد یہاں سے اور زیادہ چونکہ پانی لگ گیا تھا نا، تو جو خون وہاں جمع تھا وہ بھی ہٹ گیا، تو اب تو اور شدت کے ساتھ خون جاری ہو گیا۔ تو اتنے میں سیدتنا فاطمہ، حضرت فاطمہ آئی اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے پہلے خون صاف فرمایا، اور ایک ساتھ میں انہوں نے چٹائی کا ٹکڑا لایا تھا۔ اس زمانے میں زخم بھرنے کے لیے چٹائی کا ٹکڑا جلا کر پھر اس کو چبا کر وہاں ڈالا جاتا تھا، تو وہ زخم سے کم فوری طور پر خون رک جاتا تھا۔ حضرت سیدتنا فاطمہ سلام اللہ علیہا نے وہ چٹائی جلائی اور کچی جلی ہوئی چٹائی کو اپنی زبان سے چبایا، دانتوں سے چبایا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر اس کو جو ہے نا بھر دیا۔ اب جو ہے تو خون آنا رک گیا اور سرکار کو بڑی بشاشت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت نکلنے کو ہے، پھر آپ نے بیٹھ کر نماز کی امامت کی۔ اس کے ساتھ جو پیچھے جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی سارے کے سارے بیٹھ کے ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ سارا احد کا قصہ، احد کی ساری داستان میں نے آپ کو ہو بہو لفظ بلفظ انتہائی صحیح ترین روایات سے آپ تک پہنچا دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت اور نبی کا عشق جاگزیں فرمائے۔ غزوہ احد کے بہت سارے سبق ہیں، یہ تو میں نے داستان سنا دیا، اس پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ غزوہ احد کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ڈسپلن کا پابند رہنا چاہیے۔ کائے کا دیکھیے، دنیا کے سب سے اچھا طبقہ، دنیا کی تاریخ کا سب سے اچھا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے منزہ طبقہ صحابہ کا ہے، اور وہ بھی وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شرکت کی۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ ان صحابہ نے ڈسپلن کے خلاف تھوڑا سا کیا تو کتنی خوفناک آزمائش میں پھنسے۔ ابھی امت میں ڈسپلن کا لفظ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، یعنی ایک مذاق بن گئی یہ ساری چیزیں۔ میں تو جنگوں کی کیا بات کروں، ہمارے یہاں تو اب یہ صورتحال ہے کہ یعنی ڈسپلن، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ڈسپلن کا پابند بنائے اور آداب اور محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ جنگ احد کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، جو بڑے بڑے عظیم شہداء تھے، ان کا بھی میں کسی موقع پر یا ہو سکے تو کل ہی ذکر کروں گا، وہ بھی ایک داستان ہے۔ میرا خیال ہے ایک بڑی تعداد صحابہ کی اس غزوے میں شہید ہوئی، بڑی تعداد، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات مبارکہ میں جن جگہوں پر سب سے زیادہ دکھ ہوا ان میں سے ایک مقام احد بھی ہے۔ آج بھی وہاں بڑی اداسی ہے،
حالانکہ مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں کے قبرستان میں جب جاؤ جنت البقیع میں تو یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان موت کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ میں مری جاؤں. لیکن یہ جو مقام احد ہے یہاں آج بھی ایسا لگتا ہے کہ میرے نبی نے یہاں بڑے آنسو بہائے ہوں گے, بڑے دکھ دیکھے ہوں گے. اس غزوے میں آپ کے رضاعی بھائی سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب جو آپ کے چچا جان بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے, ایک ماں کا دونوں نے دودھ پیا تھا, یہ بھی شہید ہوئے. ان کی بڑی دردناک داستان ہے اور یہ جنگ میں شہید ہوئے. لیکن ان کو شہید کرنے والا جو شخص تھا وحشی ابن حرب, یہ اصل میں کانٹیکٹ پر آیا ہوا تھا. اس کو جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, کون جیتے کون ہارے, اسلام یا کفر, اس کو کوئی کچھ لینا دینا نہیں. تو یہ سارے اس کے بنیادی میں نے باتیں آپ کو بتا دیا. اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے, اتباع والی زندگی نصیب فرمائے, آداب نصیب فرمائے, صحابہ کی محبت صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے. وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.